السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم لوگ اپنا ٹاپک ڈسکس کریں گے پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول MBBS لیکچر نمبر 3، اس میں سوورنٹی ان اسلام، اوریجن آف آئیڈیالوجی اور سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، سوورنٹی خود مختاریت یا اقتدار اعلیٰ اسلام میں کیا اس کا تصور ہے، نظریے کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، اور بنیاد اسلامی نظریے یعنی اسلامی نظریے کی بنیادیں جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ ہمارے پریویس لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا۔ اس کے پریویس لیکچر میں ڈسکشن جو کی تھی وہ کیا تھی کہ ایولوشن اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ارتقاء اور بنیاد اسلامی معاشرے کی برِ صغیر میں کیوں ضرورت پڑی اور اس کی وجوہاتیں کیا تھیں۔ اس میں پہلی وجہ عرب ٹریڈرز، پھر دوسری وجہ مسلم کانکررز، اور تیسری جو اب تک چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ کون سی ہے، مسلم مسٹیکس۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو دو ڈسکشن کیے ہیں وہ عرب ٹریڈر اور مسلم کانکررز میں کیے، جس میں محمد بن قاسم کا بھی اہم کردار ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے، نہیں دیکھا ہے، تو آپ ضرور یہ دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بورڈ سے ریگارڈنگ ایک سوال آتے ہیں جو بہت زیادہ کنفیوزیبل ہوتے ہیں لیکن بہت آسان ہوتا ہے کہ اسلام میں خود مختار یا اقتدار اعلیٰ کا کیا مطلب ہے اور اس کے تصور کیا ہے اسلامی معاشرے میں۔ ٹھیک ہے، اور اسی سے ریگارڈنگ ایک اور سوال آتا ہے کہ نظریہ یا نظریے کی بنیاد کیا ہے اور اسلامی نظریے کی بنیادیں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسس کیا ہیں، سورسز کا مطلب بیسس، اوریجن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آغاز کرتے ہیں۔ سوورنٹی، خود مختار یا اقتدار اعلیٰ۔ اچھا، جو سوورن ورڈ ہے، جو لفظ ہے، یہ کہاں کا ہے، لاطینی زبان ہے، سپرینیس کا، جس کا مطلب سپریم اور ابو آف آل، یعنی کہ ہر چیز سے بڑھ کر۔ اب ہر چیز سے بڑھ کر تو بیٹا صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ اتھارٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کسی بھی ریاست کی اتھارٹی ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، قوانین۔ اب اس قوانین کے حساب سے جو بھی وہ قوانین بنا رہے ہیں وہی ایکسرسائز ہوتی ہے، پوری ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، وہ ہر کوئی اس کو مانتا ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہو، ایسوسیشن ہو، آرگنائزیشنز ہوں، یا پوری ریاست کی کوئی بھی ایک ادارہ ہو، وہ سب کو ان چیزوں کو ماننا ہے۔ اب اس کو اگر نہیں مانتے تو یہ قوانین کون سے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کانسٹیٹیوشنز۔ ٹھیک ہے نا، کانسٹیٹیوشن ہم بولتے ہیں، آئین بولتے ہیں، اور بیشتر ممالکوں کے آئین بنے ہوئے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ لوگ گریجویشن میں ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا تو اس کو اندازہ ہوگا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، پلس اسی کے حساب سے کوئی بھی انڈیویجول سوورنٹی آف پاور کو آج ماڈرن زمانے میں اتنی آرام سے جھٹلا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا، اور اس کو قائم کرنے کے لیے، اس پاور کو، اس رٹ کو قائم کرنے کے لیے کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ ہی اگر اس چیز کو، رٹ کو قائم نہ کر سکے تو اس گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ڈکٹیٹر بھی اپنی سوورن پاور کو لٹل ایکسٹینڈ کرتے ہوئے، یعنی کہ تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے اپنی چیزوں کو لاگو کرواتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر اب اسی چیز کو، خود مختاریت کو یا اقتدار کو اسلام میں کیسے لائیں۔ اچھا دیکھو، اب اسلام میں بالکل اس کا الٹ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپریم ابو آف آل جو ہے ہماری نظر میں وہ کون ہے، گاڈ، اللہ۔ ٹھیک ہے نا، اور ریلیجن اور اسلام کے حساب سے اس کا مطلب بھی یہی کہ پیس، امن۔ جب امن کا مطلب ہے تو وہ سارے اقدامات جو اللہ نے دیے ہیں، جو صرف ایک ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوگا تو تصادم ہو جائے گا، تو وہ قوانین ایک جگہ نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ ایک ہے، اور ایک بنانے میں جب وہ اس بندہ اس چیز کو فالو کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایک اللہ پر، انسانیت پر، امن پر اور آخری رسول اللہ پر جب یہ ایمان رکھ لے کہ ہاں یہی ہیں اور انہی کو مجھے فالو کرنا ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے، مسلمان، مومن بن جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا پورا ضمیر کس کو دے دیتا ہے، اللہ کو۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو جان وغیرہ سب کچھ ہے یہ کس کی دی ہوئی ہے، اللہ کی۔ چلا کون رہا ہے، اللہ۔ مٹا کون رہا ہے، اللہ۔ یہ سب کچھ وہی ہے، ڈیوائن وہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور اسی کے اصولوں پر چلنا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسلام کا مین پرپز ہی یہی ہے، اس لیے گریٹسٹ ریلیجن میں اب آنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، پلس سب سے اہم بات کہ صرف وہ ایک ہے، اور سوورن بھی صرف ایک ہی کے پاس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک ہی کے پاس ہوتی ہے اور سب اسے مان رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر 10 کے پاس ہوگی تو 10 چیزوں میں 10 تصادم بڑھ جائیں گے۔
ایک کوئی کہے گا نہیں ہوگا, کوئی کہے گا ہوگا, کوئی بولے گا کیا ہو سکتا ہے, کوئی بولتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. یہ سارے الفاظ پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ جو ہے, گاڈ جو ہے, وہ ایک ہے, وہی کریٹر ہے, وہی سسٹینر ہے, وہی رولر ہے, وہی آپریٹر ہے, وہی ڈسٹرائر ہے, وہی سب کچھ ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تو کہتے ہیں نا اس کے ہاتھ میں, اس کی تو چھبی بھی نہیں ہے, یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک فیتھ ہے. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ اللہ ساورن صرف ریسٹرکٹ نہیں کرتا صرف پوری کائنات پر, چاہے وہ کسی بھی چیز پر ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ہو, سوشل ہو, پولیٹیکل ہو, اکنامک ہو, کلچرل ہو, یہ سارے آدمی کے اوپر نہیں ہے, سب پوری کائنات کے اوپر ہے. ہم تو آدمیوں کے حساب سے کرتے ہیں کہ ہاں وہ صرف ایک ہے, اور ایک کے حساب سے وہ سب کے اوپر حاوی ہے. حاوی نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا حاوی ہے, حاوی نہیں ہے بیٹا. یاد رکھنا کہ اگر وہ حاوی ہم پر ہو جائے تو اس کو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ چلا رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ وہ چیزیں جو المالک اس کو بناتی ہیں, ایبسولوٹ رولر وہی ایک ہے. ٹھیک ہے نا, وہی سب کچھ چلا رہا ہے, اسی کے اندر ہماری سب کی جان, سب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا یعنی کہ اسلام کا, مومنوں کا, امہ کا یہ ایک بولتے ہیں نا سوچ بھی ہے, تبصرہ بھی ہے. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کی چیزوں کو فالو کروانے والا اللہ کی, اسلام میں جو رولر آتا ہے, ٹھیک ہے نا, حکمران جو آتا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟ نبی یا خلیفہ. ٹھیک ہے. اب وہ خلیفہ جو ہے وہ پورے اقدامات کس کے کرتا ہے؟ قرآن اور سنہ کے. اور وہ صرف اور صرف ڈرتا کس سے؟ اللہ سے. اور اللہ سے جب وہ ڈرتا ہے تو اٹ مینس ڈرنے والا ہی کامیاب ہے. اللہ سے ڈرنے والا ہی کامیاب ہے, اور کوئی نہیں ہے. فائنل اتھارٹی وہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بولتے ہیں کہ اس سے ڈرو, اور بہترین دوست بھی صرف وہی ہے, بچانے والا بھی صرف وہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی کہتے ہیں. اور اسلامی ریاست میں ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا کہ ضمیر کا صرف ایک کے ساتھ جڑنا ہی ہوتا ہے. ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو سارے مسلمان بھائی بھی ایک ہی ہیں, سب کو ایک دوسرے کی فکر ہے. جب اس کو ایک دوسرے کی فکر ہے تو پھر اللہ کو بھی سب کی فکر ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جب بھی خلیفہ یا نبی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایز اے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے اللہ کا. کیونکہ جب کوئی کریٹر ہوتا ہے تو وہ خود بیچنے کے لیے نہیں, بیچنے کے نہیں, پہنچانے کے لیے نہیں آتا گھر میں, آپ کے پاس ایجنٹ آتا ہے. اور وہ ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ وہ دکان کوئی بھی ہو سکتا ہے بیٹا. اب وہ ایجنٹ کے حساب سے یہی وہ چیز پہنچا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اتھارٹی کے پاس ساری چیزیں جو اس نے دے دی ہیں وہ اب آپ نے سیکھنی ہیں, اور اس کا فائنل رزلٹ جو ہوگا وہ کہاں آئے گا؟ آخرت میں. اور ابھی آپ کا کیا چل رہا ہے؟ ایگزام. تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا, کیونکہ وہی آل مائٹی ہے. ہی کا مطلب یہاں جو آپ کو دکھ رہا ہے نا, یہ ہی جو ہے یہ اللہ ہے, یہ گاڈ ہے, وہی ڈکٹیٹ کرتا ہے, وہی اصل ساورن ہے, اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. اور یہی ہم مسلم امہ کا ماننا ہے. پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز آتی ہے نظریہ. اب نظریہ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے؟ وہ ہے اینتونی لوئس کلاڈ ٹریسی دتاستے جو تھے, فرینچ ریولوشن کے وقت کے فلاسفر. انہوں نے ایک ورڈ انٹروڈیوس کروایا, آئیڈیالوجی, اور یہ 18ویں صدی میں آیا. فرانسیسی انقلاب کے وقت کے دو لفظوں کا ایک ارتقا بنا, آئیڈیوس اور لوگوس کا. ٹھیک ہے نا. اب خیالات اور علامات. اب آئیڈیوس کا مطلب آئیڈیا ہوتا ہے یعنی کہ سوچ, اور لوگوس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیڈیو, سمپل ورڈز میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. جبکہ صرف آئیڈیاز کا مطلب, آئیڈیوس کا مطلب آئیڈیاز نہیں ہوتا, اس کا مطلب کانسیپٹ اور ویژن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو اگر ایک ملک کے اوپر رکھ کے دیکھیں, پاکستان کے اوپر, تو آئیڈیا کس کا تھا پاکستان؟ وہ تھا سر سید احمد خان کا 2 نیشن تھیوری. ویژن کس کا تھا؟ خیال وہ تھا کیا؟ علامہ اقبال کا پریزیڈنشل ایڈریس, الہ آباد ایڈریس. ٹھیک ہے. اور کانسیپٹ, تصور کس کا بن گیا کہ اس کو پورا کرنا ہے؟ وہ کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. کب؟ لاہور ریزولوشن. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ یہ وہ چیزیں جہاں پر آپ کو پوری معنی رکھتی ہے کہ پاکستان پورا نظریاتی ملک ہے. اس لیے ہم نے پھر اس کا نام کیا دیا نظریہ. دیکھو آگے نا اردو میں نظریاتی ملک ہے. ہم لوگ سوچ وچار کر کے ہی ہم نے یہ پورا ملک حاصل کیا, وداؤٹ اینی وار, کوئی جنگ کیے بغیر. اور یہی وہ نظریہ تھا جس میں یہ ڈیفینیشن پوری بیٹھتی ہے کہ a set اور کلیکشن آف بلیفس, ویلیوز, کسٹمس اینڈ ٹریڈیشن. اچھا, یہ جتنے بھی عقائد ہیں, کسٹم ہیں, مقاصد ہیں, روایات, یہ سب ممبرس آف دا سوسائٹی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک اشارے پر نہیں, ایک سوچ پہ. اور جب وہ سوچ کو اپنی زندگی میں ڈھال کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کا نظریہ بن جاتا ہے. اور صرف 2 چیزیں نظریوں میں زیادہ تر آتی ہیں, بیشتر بہت ساری چیزیں, لیکن ایگزامپل کے ساتھ میں نے 2 رکھی ہے, ایک لا ہے, ایک ریلیجن. کیونکہ یورپ کی بیشتر کنٹریز میں لا چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بیشتر
اگر دیکھا جائے افریقہ اور ایشیا کی کنٹریز میں کیا چلتا ہے؟ ریلیجن. تو یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. مڈل ایسٹ میں بھی زیادہ تر لاء ہے اور ریلیجن بھی ہے، لیکن زیادہ تر فروغیت کس کو ہے؟ لاء کو ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل بنتی ہیں. پلس سب سے اہم بات کہ اگر دیکھا جائے تو نظریہ ایک دن میں کبھی تیار نہیں ہوتا. اس کی گروتھ اور اس کی ایولیوشن ہر دن ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو ہم لوگ کوئی ایک پیس آف لاء اسی وقت بنا کر منسلک نہیں کروا سکتے. ایک کاغذ کا ٹکڑے کی طرح ہم اس کو نافذ نہیں کروا سکتے. اس کے لیے آپ کو گہرائی میں جانا پڑتا ہے، اس کی ہسٹری، اس کی ٹریڈیشن، کسٹم، خاص طور پہ وہاں کے لوگوں کی سائیکی، مینٹیلٹی. اب مینٹیلٹی کے حساب سے اگر میں نے یہاں پہ ایگزامپل رکھا ہے پاکستان کو. اب پاکستان کے حساب سے پاک کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ہمارے ترانے میں بھی آتا ہے پاک سر زمین. واٹ از پاک؟ پاک مینس پیور، پیور اور کلین. زمین کا مطلب زمین ہے، ٹھیک ہے. تو کس سے پیور؟ کس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے؟ پاک کس سے رکھنا ہے؟ گناہوں سے. کیونکہ مذہبی ممالک ہے تو ہر چیز، ہر بندہ جو بھی مذہب کے ریگارڈنگ میں ہے تو اپنے آپ کو کس سے پاک رکھنے کی کوشش کرے گا؟ ایسی بات ہے، گناہوں سے. اس لیے لینڈ آف پیور ہے. یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو لوگوں کا قائم ہونا چاہیے. کیا وہ آج قائم ہے؟ یہ ہے اصل بات. ہم لوگ تو اتنے گناہوں میں ڈوبے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، گالیاں دینے میں. ہم لوگ تو اللہ رحم، اور بھی باتیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ اصل مقصد تھا. یہ اصل ہمارا جو ہوتا ہے نا معیار، وہ تھا. لیکن ہم وہ بھول گئے. کیوں؟ کیونکہ ٹک ٹاک ایک آ گئی ہے. بلا ٹک ٹاک. اچھا تو اب دیکھتے ہیں کہ اسلامک آئیڈیالوجی، ایسا اسلامی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص قرآن اور سنہ کو اپنی زندگی میں ڈھال لے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی ثقافت کو عمل کرنا، وہ ثقافت بھی تبدیل ہو جائے، تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریہ بن جاتا ہے. اب اسلامی نظریہ بنانے کے لیے آپ کے پاس اصل جو اس کی سورسز ہیں وہ دو ہیں، قرآن اور سنہ. کیونکہ آپ جو غلط راستہ چنیں گے، نیگیٹو ہوگا تو نیگیٹو میں جائیں گے، پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیو میں. تو اللہ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جو پازیٹیو ہے وہ پیراڈائز ہے، جنہ ہے، جو نیگیٹو ہے وہ جہنم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو تشکیل دیتے ہیں. کیونکہ انسان کے پاس ہمیشہ دو ہی راستے ہوتے ہیں، ایک اچھا ایک برا، رائٹ اور رانگ، پازیٹیو اور نیگیٹو. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر قرآن اور سنہ کی اہم باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو سورسز کے حساب سے صرف قرآن، ہولی قرآن بھی ہے، سنہ اور رسالت بھی ہے، اور تیسری چیز بھی ہے، وہ ہے ٹریڈیشنل کلچر ویلیوز، جو روایتیں چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں. اب جو روایتیں چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں اس کو تو اپنی آرام سے ہٹا نہیں سکتے. جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، سندھیوں میں آج بھی ان کے گھروں میں بہت سارے مٹکے رکھے ہوئے ہیں، پانی کے مٹکے ہوتے ہیں نا جو پانی میں ڈلتا ہے. ڈسپینسر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ابھی تک روایتوں میں یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مٹکا ہی لال مٹی کا صاف پانی کر دیتا ہے اور ٹھنڈا رکھتا ہے، ڈسپینسر سے بھی زیادہ. تو یہ بڑی بات ہے، ان کی روایتوں میں ہے اور اب تک چلتا. بہت ساری روایتیں ہیں، یہ تو صرف ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو. اور یہی مثال اگر آپ دیکھیں تو ایک اور آتی ہے وہ اسلام سے ریگارڈنگ، کہ اگر پانی پینے کا طور طریقہ، یہ سب سائنس اب پروف کرتی ہے، 14 سال پہلے اسلام نے پروف کر دیا تھا. یہ ساری باتیں ٹریڈیشنل کلچر ویلیوز میں آتی ہیں. لیکن ہولی قرآن کیوں؟ اب ہولی قرآن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ریولیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر یہ وحی کی طرح آئی ہے. اور سب سے اہم بات، یہ اللہ کے وہ ڈیوائن لاز ہیں، وہ سائنز ہیں، وہ نشانیاں ہیں جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ یہ ماسٹر آف آل ہے، وہی پاورفل ہے، اس کی کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، اسی کی بات کرنی ہے، اس کو ہم کسی سے ایسوسیٹ نہ کریں. کیونکہ اگر 10 ہوں گے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، 1000 ہوں گے تب بھی تصادم ہوگا. وہ ایک ہے، یہ کنفرم ہے، وہ ایک ہے، اور اس کا ایک ڈیسیژن بڑا بہترین ہے. ہر چیز کے لحاظ سے ایک ڈیسیژن بڑا بہترین ہے. اور یہ انڈینائبل فیکٹس ہے. کس کی طرف سے؟ پروفٹ کی طرف سے. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے چلائے گا، ٹھیک ہے نا، اصل طریقے سے چلائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو آپ کو سنہ اور رسالت کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان کے کہے ہوئے باتیں اور ان کے کہے ہوئے ایکسپریشنز کو دیکھنا پڑے گا. اور یہی وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہولی قرآن اور سنہ سب سے اہم عوامل میں آتی ہیں. لیکن اب ٹریڈیشنل کلچرل ویلیوز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ٹریڈیشنل کلچرل ویلیوز اسلام کے حساب سے بھی بڑی بہترین ہیں، اور وہی چیزیں ہمیں سب سے زیادہ انکلوڈ بھی کرتی ہیں. اور دیکھا جائے تو فیسٹیولز ہو، گیدرنگز ہو، سیریمونیز ہو، یہ ساری کی ساری اپوزٹ نہیں ہے اسلام کے. جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ فیسٹیولز ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دیے خوشی کے حساب سے.
کیا جب آپ جس کے لیے جتن کرتے ہیں اور اس کا آپ کو پھر ایک وہ ملتا ہے، معاوضہ ملتا ہے، تو آپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے. جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں، فرسٹ مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ایگزام میں آپ نے محنت کی دبا کے، آپ نے جتنی محنت کی اسی کے حساب سے آپ کا رزلٹ آیا بہترین، تو آپ کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ کو معاوضہ ملتا ہے نہیں ملتا؟ لیکن کچھ بچے یہ بولتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک ہو گیا. تو دیکھو اپنی غلطیوں کو، کہاں غلطیاں کی ہیں. وہ غلطی کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ غلطیاں پہ غلطیاں کرتے رہو تو پھر ناکام ہی ہوتے رہو گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہمارے پیرنٹس بھی نوٹ کرتے ہیں، اور یہیں پر ہم لوگ اپنے کمفرٹیبل اور پیس کے متعلق بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ رسم و رواج چلتے ہوئے آ رہے ہیں، صدیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ ان کو اتنے آرام سے نکال نہیں سکتے. جیسے مثال کے طور پر آج بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کبھی بھی ایک چیز کے اوپر متفق نہیں ہوتے پاکستان میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بلوچ صحیح ہیں، سندھی صحیح ہیں، پنجابی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو صحیح بات ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور اکارڈنگ ٹو دا اسلام. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کوئی چیز مس کر گئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور کوئی چیز جو آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آ گئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں اور ان بچوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.